اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منائل عباسی آج آپ کو فضائل ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور بضرور قبول کی جائے گی۔ ایک وہ شخص جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا وہ جو مظلوم، تیسرا بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے، حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يذكرن الله اقوام في الدنيا على الفروش الممهدة يدخلهم الله في درجات الاولى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر کی فضیلت کچھ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص گھبراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہی ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کی یاد میں وہ نہ گزارے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کرتا رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا روپے تقسیم کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز ہے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد کے مقابلے میں افضل نہیں ہے، یعنی صدقہ کرنا ذکر کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مالدار اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کی بھی توفیق ان کو نصیب ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ اس پہ نازل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کا تذکرہ اپنی محفل میں فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ نے فرمایا، کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی دعا کر سکیں؟ پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے لے کے رحیما تک پڑھی۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے لیے بھی ہے، جتنا تم دنیا میں ان کے لیے ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت آسمانوں میں تمہارے لیے ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مند لوگوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا نہیں کیے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنا دیا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے کہ جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کرے، اور ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے جس میں وہ مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر ایک ایسا درخت ہے جس پر معرفت کے پھل لگتے ہیں۔
ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چکنا کرتا ہے، اور جب دل سوتا ہے تو اس کے سارے ہی منافع کھو دیتا ہے۔ آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے پر نہیں ہوتا۔ جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشے کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، بغیر کنبے، بغیر جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے، بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال، دولت، کنبے، حکومت کے ذلیل و خوار پھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرا ذکر کرنے والا میرا آدمی ہے، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو میں ان کا طبیب ہوں۔ پھر میں ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے، اور ذکر سے غفلت اللہ کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے چاہے کہ دنیا میں رہے اور جنت کے باغوں میں رہے اور ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ مجالس اس کو جنت کے باغوں میں لے کے جانے والا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ ذکر سے رکتا ہے تو فرشتے بھی اپنی تعمیر سے رک جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی ہے تو وہ کہتے ہیں اس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا نہیں ہے، یعنی ذکر سے اس کے خرچ آتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھے گا، ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیا جائے گا۔ ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے، رکاوٹ ہے، یعنی روکنے والا ہے جہنم سے۔ اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق بندہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ ذکر آڑ بن جائے گا۔ جنتی ذکر کی کثرت ہوگی اور اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی، یعنی جتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔ ذکر سامنے کھڑا ہو جائے گا اور دوزخ کی آگوں میں اسے نہیں لے کے جانے دے گا۔ سب سے زیادہ گناہ زبان سے وارد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں، یعنی ذکر اللہ کرتے رہیں، تو یہ زبان ہماری ذکر اللہ میں جب تک مشغول رہے گی تو لغویات یعنی غیبت، بہتان، ہر چیز سے محفوظ رہے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں ذکر اللہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔